ایک مٹھی بھر جماعت ہے صحابہ کی اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، انہوں نے نہ صرف عرب کے ان مرتدین کے اوپر غلبہ پایا بلکہ چند سالوں میں رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا۔ یہ غلبہ اگر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا نا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام ایک گڈ واریر تھے۔ حضور کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں میں ہزاروں لوگ حضور کو چھوڑ جائیں، اس کے باوجود ایک مختصر جماعت عرب کے ان تمام فتنوں پہ قبضہ پائے ود ان 3 اور 4 ایئرز، زیادہ نہیں لگا، اور دونوں سپر پاورز کو الٹ دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سب ادیان پہ غالب کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی ایک اللہ کی مدد تھی کہ آپ کی وفات کے بعد غلبہ ہوا ہے۔ اگر زندگی میں ہوتا نا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کی مینجمنٹ تھی، یہ اللہ کی ایک ہیبیٹائی تھی۔ کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے تمام سٹوڈنٹس ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، سارے فرقوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ۔ نہ ہم نے کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ۔ ہم اسی سسٹم کے حصے دار ہیں جو انہوں نے بنایا ہے، اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، صرف ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے، ایجنسیاں اسے فنڈنگ کرتی ہیں۔ کوئی شخص ایسا پلیٹ فارم پروڈیوس کرے کہ جس پہ ہزاروں لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہوں کہ ہم کچھ عرصہ پہلے یہ تھے، یہ ہو گئے، وہ صرف ہمارا پلیٹ فارم ہے۔ اس ماڈرن دور کے اندر جب لوگ ریلیجن کو سیریس نہیں لے رہے اور لوگ اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہیں، اور بڑے کٹر لوگ جو اپنے فرقوں میں، اپنی گدیوں میں تصوف کے ساتھ اٹیچ تھے، ایک ایک کر کے ان سے ٹوٹے، ان میں سے 95% زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب کا تعارف نیگیٹو ہوا تھا۔ ہماری اس دعوت کو بوسٹ دینے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نا وہ علماء کا ہے، جنہوں نے میرے خلاف جمعے پڑھائے، میرے خلاف تقریریں ریکارڈ کی، کبھی میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا، کبھی مجھے قادیانی کہا۔ اب جب لوگ آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور وہ مجھے سرچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو بات ٹھیک کر رہا ہے۔ پھر مجھے بتایا جو میرپور میں آگ لگائی وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے فلسطین فتح کر لیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا پورا روٹ کاز انالیسس کر کے نا ان لوگوں کو بھی پکڑا جاتا ہے جن سے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے آگ لگائی۔ وہ تو پاکستانیوں کی نوکری گئی نا۔ میں نے اس وقت ایون کی پوڈ کاسٹ میں بھی اپنے بھائی سے ہی کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے نا، ان کے خرچے کون اٹھائے گا؟ یہ جو ہمیں آپ کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی آپ اللہ کے لیے یہ نہیں کر سکتے، آپ کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کے لیے؟ آپ اناؤنسمنٹ کرو، آپ کا سارا مولوی طبقہ، کہ ہم یہ جو لاکھوں کے چندے ہتھیار ہیں نا آپ سے، کل سے ہم سادہ زندگی گزاریں گے، اور وہ بچے جو KFC کی جاب کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں ان کے گھر کا خرچہ ہم چلائیں گے۔ انہیں پتہ لگ جائے گا کتنے مخلص ہو۔ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرانس میں بیٹھ کے پوسٹ لگا رہے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں۔ میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں، جب یہ TLP والوں نے فرانس کے خلاف یہ سب کچھ شروع کیا نا کارٹونز کے اوپر، تو فرانس سے پوسٹیں لگ رہی تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اللہ کے بندو سب سے پہلے تو واپس آنا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا یہ وہی کچھ کیا جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس سے بڑی گالی میں اسرائیل کو نہیں دے سکتا۔ یہ وہ گالی ہے جو ان کی قبر میں بھی ان کے ساتھ جائے گی، کہ جو کچھ ہولوکاسٹ میں تمہارے ساتھ ہٹلر نے کیا نا، اس وقت ہٹلر کی جگہ تم آ گئے ہو اور مسلمانوں کو تم نے جو ہے وہ ان یہودیوں کی جگہ کر دیا ہے جن کے لیے 100 فیکٹریاں بنائی گئی اور انہیں ظلمن قتل کیا گیا۔ ہم ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ ہٹلر کی لیگیسی اس وقت اسرائیل لے کے چل رہا ہے، اور ان مظلوم یہودیوں کی لیگیسی مظلوم فلسطینی لے کے چل رہے ہیں۔ اس سے بڑی میں کوئی گالی اسرائیل کو نہیں دے سکتا۔ یہ ایک ایتھیکل گالی ہے جو کنٹرول ورڈز میں نے دے دی۔ میں کہتا ہوں آج اگر 1000 ہمارے کوئی جنگجو ہوں جن کے ہاتھ میں تلوار ہو، سامنے سے ایک کلین شیو یہودی ایک جو ہے وہ آٹومیٹک گن لے کے آ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ فرق ہے اس وقت۔ ایئر سٹرائک نے مسلم دنیا کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زمینی جنگ پہ کر سکتے ہیں، ایئر سٹرائک میں نہیں کر سکتے۔ آج دنیا سے ایئر سٹرائکس ختم کر دیں، پاکستانی فوج سب سے بہترین فوج ہے لڑنے کی۔ طالبان کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ ان کے پاس تورا بورا تھا، چھپے رہے۔ کارپیٹ بمنگ ہوتی تھی، بہت جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں طالبان جیتے ہیں، طالبان نہیں جیتے۔ امریکہ ہارا ہے، طالبان نہیں جیتے۔ ہارا ہے کہ بھی اکانومی کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے، چلے گئے۔ آج وہ آگے بیٹھتے ہیں، یہ بیچارے پھر چلے جائیں گے غاروں کے اندر۔ کیوں؟ یہ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، ان کے پاس ایئر سٹرائک نہیں ہے۔ وہ اوپر سے آگے بمنگ کر کے B-52، اور یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں نا تو پھر یہ جو موٹیویشنل اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بزدل بنا رہا ہے۔ بزدل نہیں بنا رہا بھائی، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں انجینئر بھی ہوں، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور میں 15 سال اس ادارے سے وابستہ رہا ہوں جو پاکستان کا میزائل سسٹم سارا ادھر سے ہے، تو مجھے تو پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے۔
اسلامک ڈیموکریسی جسے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرتی ہے، مذہبی جماعت کے طور پہ سب سے آرگنائز جماعت وہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اون کرتے ہیں. انہوں نے 3-4 دفعہ خود کش حملے اپنے اوپر کروا لیے ٹی ٹی پی کے، صرف اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف ہے کہ اتنی بڑی ریلیجس پرسنالٹی پاکستان کے آئین کو مانے ہوئے ہے. اس اعتبار سے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی پالیٹکس، ایون پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے اعتبار سے ایسٹ مانتا ہوں. اب تو مجھے کہنے میں آ رہی، اب تو پی ٹی آئی کے لیے بھی وہ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نقلیں اتارتے تھے، آج وہ پی ٹی آئی کے منظور نظر ہیں. ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے، آج بھی اچھے لگتے ہیں. ہم اصول کے اوپر کھڑے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ٹی آئی کے اس وقت امام ہیں، تو وہ ایسٹ ہے. کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بننے سے روک لیا. یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے، قومی دھارے میں رکھا ہے. ٹی ایل پی سے ہمارے جو اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ انہوں نے اسلحہ اٹھانے کے قومی دھارے میں آئے. یہی ہونا چاہیے، یہی ایک طریقہ ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہ بار بار ہمیں کبھی ضرب عضب، کبھی رد الفساد، کبھی عزم استحکام، تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. ہم کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑنا. ہم نے جو اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑے. سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا پڑے گا. جو یہ ہمیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا، پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت ہم کر رہے ہیں. نظریاتی حدود کی حفاظت کوئی نہیں ہو رہی ہے، جغرافیے کی حفاظت ہو رہی ہے. ابھی تک کوئی سیریس کوشش نہیں ہوئی ہے. مجھے بتائیں وہ تمام علماء جو ان چیزوں میں بولتے تھے، ایک ایک کر کے خود کش حملوں میں شہید کر دیے گئے. ایک بندہ بچا تھا، غامدی صاحب، وہ بیچارے پوری زندگی ملیشیا گزاری اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. تو نظریاتی حدود کی حفاظت غامدی صاحب نے کرنی ہے، آرمی چیف نہیں کر سکتا. ایک آسما جہانگیر آپ 70 سالوں میں صرف پیدا کر سکے. یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دلیری دکھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آسما جہانگیر کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس سے اٹھانی پڑی؟ مذہبی طبقے سے، اسٹیبلشمنٹ سے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں اور آج آپ کا قبلہ درست ہوا ہے، تو آسما جہانگیر یا ان کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں وہ فوج کے حق میں کھڑے ہو جائیں. انہیں تو خطرہ ہے کل کو آپ کا قبلہ بدلا تو سب سے پہلے ان کو آپ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس لیے آپ نے طے کرنا. ویسے میں آپ کو ابھی بتاؤں، اس وقت فوج بھری پڑی ہوئی ہے. انہوں نے واقعی ریلیجسلی یہ طے کر لیا کہ اب پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. اس کی وجہ ایف اے ٹی ایف، پوری دنیا کی پالیٹکس کا چینج ہونا. یہ بھی گوروں کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کو نہیں جاتا. گوروں کو جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں سکھایا کہ بندے کے پتر بنو، دنیا میں اس طرح نہیں آپ رہ سکتے، ورنہ ہم یہ کر دیں گے. اگر تم نے یہ 25 کروڑ کا جو ایٹم بم رکھا ہوا ہے نا ادھر آبادی کا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، بھوکے نہیں مارنا، تو بھائی پھر ہماری بات بھی مانو. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا نا، میں دیکھتا یہ رد الفساد، ضرب عضب کہاں سے آتا. یہ ہم نے نہیں لرن کیا. اب مجھے بتائیں، 2017 میں ہستا بستا ملک تھا، 2 بندوں نے ڈیسائیڈ کیا، چلتے ٹائر میں ڈنڈا دے دیا. ٹھیک ہے، 5 روپے کی روٹی تھی. اس وقت کی آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں. ہستا بستا ملک انہوں نے عدلیے کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ نے اجاڑ دیا. اب اس کی ریمیڈی کئی ڈیکیڈز تک نہیں ہونی. ٹھیک ہے، پھر آر ٹی ایس ہوا. اب فارم 45 تو سب کو نظر آ رہا ہے، آر ٹی ایس کسی کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اب وہ اپنی جگہ چیختے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم ملک کی خدمت کر رہے تھے، ہمیں ڈی فیم کر دیا. اب بچے ان کے ساتھ لگ گئے ہیں. اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ جو ہے اب ہم زیرو سے سٹارٹ کر لیں. وہ ادھر نہیں مانتے. وہ آپ جا کے وہ بوٹ کو عزت دو پہ آگے، ووٹ کو عزت دو سے. اور جو سیم پیج تھے وہ ووٹ کو عزت دو بن گئے. اگر میں پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں جب ان کے حق میں بات کروں گا تو بائی نیم کروں کہ جو 9 مئی کا ایشو ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آج 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں، ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. تو میرے بھائی، آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے ان کے بارے میں. جو مجرم ہیں انہیں سزا دیں. میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دیں. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، ہینڈسم ہے تو اسے چھوڑ دیں. بالکل سزا دیں. لیکن جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں، کسی نے مور اٹھا لیا ہے، کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لی ہے، تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی عدلیہ اسے ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان لوگوں کو فی الفور ان کے کیسز چلا کے فارغ کیا جائے جو بے گناہ ہیں. جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ
کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, وہی تقوی کے قریب ہے. یہی روش ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کی محبت میں جس طرح لوگ گرفتار ہیں, ہر سال لاکھوں لوگ 18 سال کو کراس کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو ایڈلائز کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو 90s کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا, ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی, بعد میں کون بی ٹیم بنا. تو یہ وقت جو گزر رہا ہے, اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ فوج کو پتا ہے, اس لیے وہ اندر ہے. تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے, ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے, کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے, وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے, فوج کی بھی مجبوری دیکھیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا, باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا, یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آ کے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے, اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے. شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا, میں نے ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا, یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اس اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا. ٹھیک ہے, بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی آئی مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا, اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہے ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں گے. ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا, حالانکہ 2013 میں میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے, کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہیں, لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل قد کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے. مجھے نہیں نظر آ رہا. میرے منہ میں خاک. میری خواہش ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے,